ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے ٹرمپ انتظامیہ نے 41 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی تجاویز دے دی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایک نئی سفری پابندیوں کی فہرست پر غور کر رہی ہے۔ متوقع سفری پابندی والے 41 ممالک کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان اورنج لسٹ میں شامل ہے۔ اورنج لسٹ میں بیلاروس، ہیٹی، میانمار، روس اور ترکمانستان بھی شامل ہیں۔ اورنج لسٹ والے ممالک کے شہریوں پر سیاحت اور اسٹوڈنٹ ویزا کی پابندی ہوگی۔ اخبار کے مطابق اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے کاروباری مسافروں کو کچھ شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ افغانستان، ایران، لیبیا، کیوبا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینزویلا اور یمن پر بھی امریکی سفری پابندی لگنے کا امکان ہے۔ 5 ممالک پر جزوی ویزا معطلی کا امکان ہے۔ خدشات دور نہ کرنے پر 26 ممالک پر جزوی ویزا معطلی کی سفارش کا امکان ہے۔ یلو لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کو تحفظات دور کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوا، جس میں پاکستانی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ 3 شعبوں میں تحفظات کے باوجود IMF مشن کس کے اجرا کی سفارش کرے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزہ کے لیے بات چیت ہوئی اور پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی بات چیت ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور توانائی شعبے کی بہتری، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی بات چیت ہوئی، جبکہ پاکستان کے ساتھ تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا، پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی اور مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ IMF اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF نے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے اور پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے دانش یونیورسٹی کے لیے 100 ایکڑ رقبہ مختص کیا گیا ہے۔ دانش یونیورسٹی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرے گی۔ اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے سائٹ ریویو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں بہترین تعلیم، اساتذہ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے۔ دانش یونیورسٹی کا مرکزی نقطہ اپلائیڈ سائنسز ہے۔ یونیورسٹی میں مستحق اور لائق طلباء کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی PKLI کی طرز پر کام کرے گی۔ دانش یونیورسٹی میں صرف میرٹ پر داخلہ ملے گا۔ دانش یونیورسٹی میں غریب بچوں اور بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ وہی رقم ہے جو برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں الجھنا چاہتا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا معلوم نہیں یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے منتقل ہوئی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا اس رقم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ پیسہ قومی خزانے میں منتقل کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ دانش یونیورسٹی کا دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا۔ نوجوان دانش یونیورسٹی سے مستفید ہو سکیں گے، جبکہ شہباز شریف نے دانش اسکول کا ماڈل پنجاب میں متعارف کروایا ہے۔ غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو نالج اکانومی بنانے جا رہے ہیں۔ دانش یونیورسٹی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ یہ ادارہ 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کیا جائے گا، جو کہ عوام کا پیسہ تھا۔ یہ وہی پیسہ ہے جو NCA برطانیہ نے پاکستان کو دیا تھا۔ ماضی کی حکومت نے اس پیسے کا غلط استعمال کیا تھا۔ دانش یونیورسٹی پاکستان کو بہترین افرادی قوت فراہم کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ معصوم انسانی جانوں سے کھیلنے والے دہشت گرد چاہے پاکستان میں ہوں یا بھاگ کر افغانستان یا کسی اور ملک چلے جائیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا ریلوے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ریلوے پولیس کا اسکیل پنجاب پولیس کے برابر کر دیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا۔ پوری دنیا کو سی پیک کھٹک رہا ہے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے پایا تکمیل تک نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جتنے دہشت گرد پاکستان میں موجود ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دہشت گرد اگر بھاگ کر افغانستان یا جہاں بھی جائیں تو ان کا پیچھا کیا جائے گا۔
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بی آر ٹی پروجیکٹ پر مقررہ وقت پر کام مکمل نہ ہونے پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ کراچی میں منصوبوں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرین لائن بی آر ٹی میں 50,000 مسافر سفر کریں گے، وزیراعظم بسوں کی فراہمی کے وعدے پر عمل کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر کے تمام لوگوں کو بہتر سہولیات دی جائیں گی۔ کراچی کی سفری سہولیات میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو جلد مکمل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو سہولت دے رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ بی آر ٹی سے شہری مستفید ہو سکیں گے، جبکہ بی آر ٹی پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کا مقصد اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ سروس ہے۔ چاہتے ہیں کہ شہری اچھی اور ایئر کنڈیشنز بسز میں سفر کریں۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ محنت کے ساتھ کام بھی کرتا ہے۔ جام صادق پل پروجیکٹ کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر دیا جائے گا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پروجیکٹ پر بہترین کام کر رہے ہیں، ہمیں تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں، دن رات کام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہارون اختر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم تاجروں کے لیے بہترین اقدامات کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہارون اختر نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں غلط پالیسیوں سے صنعت کو شدید نقصان پہنچا۔ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، سب سے پہلے مقامی سرمایہ کاری پر توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہتری کے لیے طویل المدتی پالیسیاں بنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل کو سمجھتے ہیں، جلد بہتر حل دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور پاک سعودی معاشی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف بدھ کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ پاک سعودی معاشی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کے علاوہ مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت کی جائے گی۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور یہاں خبر دیں گے، بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے وکیل سلمان صفدر کی وساطت سے درخواستیں دائر کی ہیں، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ حقائق کے برعکس مقدمات کو درج کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر وفاقی وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ بینچ نے پی ٹی اے کے ذمہ دار افسر کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بتایا جائے پابندی کے باوجود کون سے حکومتی ادارے ایکس استعمال کرتے ہیں۔ ایکس کی قانونی حیثیت سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا، جبکہ فل کورٹ نے ریمارکس دیے کہ تمام فریقین جواب داخل کرانے کے پابند ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے ایکس کے موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ اگر ایکس یا ٹویٹر بلاک ہونے کے باوجود استعمال کیا جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ رپورٹ دی جائے کہ پابندی کے باوجود ایکس کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے بتایا کہ وی پی این کے ذریعے ایکس ٹویٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ عدالت نے درخواستوں پر سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارم خان کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ پروسیکیوشن نے ملزم ارم خان کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لی۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جنرل سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ بتایا جائے ارم خان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں اور ان کیسز کا اسٹیٹس کیا ہے۔ واضح رہے کہ ملزم ارم خان کے خلاف منشیات فروشی، وکیل کو دھمکانے اور دیگر وارداتوں کے مقدمات ضلع ساؤتھ میں درج ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی حکومتی درخواست نیشنل الیکٹرک
पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दर्ज करवा दी गई है। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई जाएगी। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी में जमा करवाई जाएगी। दूसरी जानिब नेपरा ने दरख्वास्त की समाअत का नोटिस जारी कर दिया है। CPPA ने दरख्वास्त पर 26 मार्च को समाअत की जाएगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा मुल्क भर के लिए है। ने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की मुअत्तली का आज चौथा रोज है। ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई है, जबकि जिला कच्ची में रेलवे ट्रैक की मरम्मत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद होगी। दूसरी जानिब डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज कोयटा इमरान हयात ने बताया कि कच्ची में पैरोकनेरी के करीब ट्रैक की मरम्मत के लिए अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। हमारी टीमें मच और मशकाफ में मौजूद हैं। ट्रैक की मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू होगा। पहले जाफर एक्सप्रेस को ट्रैक से हटाया जाएगा, फिर उसकी मरम्मत होगी। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज हम आलमी बिरादरी के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया था। ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं बनता। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़म पर साबित कदम है। इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान, रहनुमाओं, कायदीन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से पैगामात जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों से एक अहम मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश करके मुसलमानों की आवाज बुलंद की, जो कि एक काबिल सताइश कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा है कि दीन इस्लाम रहमत है, जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का दर्ज देता है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेजी से फरोग पा रहा है। उन्होंने इस्लामोफोबिया को आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया और कहा कि इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। मरियम नवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वो नफरत अंगेज रवैयों के खिलाफ मौसर यकीनी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम को चाहिए कि वो कश्मीर, फलस्तीन और दीगर खित्तों में मुसलमानों की जान, माल, हुकूक और इज्जत वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मरियम नवाज ने जोर दिया है कि दुनिया को इस्लाम की हकीकी तशख़्ख़ुस से रोशनास करने की जरूरत है ताकि इस्लामोफोबिया के असरात का खात्मा किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है और पायदार आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अपडेट करेंगे आपको मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को संजीदगी से नहीं ले रही है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, जबकि जाली और वफाकी हुकूमत ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है। बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को समझते हैं, मगर सिफारती सतह पर इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भेजे गए हमारे TORs का भी ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। न वफाकी हुकूमत खुद अफगानिस्तान से बात कर रही है और न ही हमें करने देती है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। जाली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे तमाशाई बने बैठे हैं। जाली वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को संजीदगी से नहीं लेती है। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए, बल्कि अगर फौरी और मौसर इकदाम ना किए गए तो ये आग पंजाब और सिंध तक भी आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू के 2 थानों और एक चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द वहां से फरार हो गए।
ٹریفک پولیس نے عید کی مناسبت سے بازاروں میں رش کے پیش نظر پلان تربیت دے دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق رش کو کم کرنے کے لیے 3 تلوار پر رکشہ ٹیکسی یا آن لائن کال ٹیکسی کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے 3 تلوار پر رش ہونے کی صورت میں کلفٹن برج، ریس کورس چودھری خلیق الزماں روڈ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ طارق روڈ، اللہ والی سے اتحاد سگنل تک رکشہ اور ٹیکسی کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح صدر فوارہ چورنگی سے جی پی او اور سنگر چوک سے زیب النساء تک رکشہ ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا، جبکہ جامعہ کلوتھ تبت چوک سے عیدگاہ چوک تک رکشہ اور ٹیکسی کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کے مطابق ملینیم ڈگ روڈ سے آنے والی ٹریفک ملینیم برج سے نیپا جا سکے گی اور حیدری مارکیٹ والی سڑک پر رکشہ اور ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ نارتھ کراچی سے کمرشل ٹریفک کو 5 سٹار چورنگی سے شپ اونر چورنگی اور لنڈی کوتل چورنگی موڑا جائے گا، جبکہ بورڈ آفس سے ٹریفک کے ڈی اے چورنگی سے ضیاء الدین چورنگی اور پہاڑ گنج موڑا جائے گا۔ خبر دیں گے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے مالی کرپشن اور اپنی پوزیشن کے ناجائز استعمال پر اپنے 2 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ ان کے خلاف ایک شہری شاہد اقبال نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان ملازمین نے وزارت خارجہ میں نوکری دلانے کے لیے اس سے پیسے لیے تھے۔ برطرف ملازمین میں سے قاسم عباس سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پیمرا ریجنل آفس گجرانوالہ اور مجاہد عباس سابق جونیئر اسسٹنٹ پیمرا ریجنل آفس ملتان تھے۔ پیمرا کے مطابق دونوں ملازمین نے ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی بھی کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جعفر ایکسپریس نامی مسافر ٹرین پر ہونے والے بزدلانہ اور صفاقانہ اور دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سخت حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ایک بیان میں سلامتی کونسل اراکین کے مطابق وہ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرات قرار دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل ارکان نے زور دیا کہ اس سنگین دہشت گردی کے واقعات کے مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین، سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ سلامتی کونسل ارکان نے دہرایا ہے کہ کسی بھی مقصد کے تحت کیا جانے والا دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول اور مجرمانہ قرار دے دیا جائے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 4 اسرائیلیوں کی لاشوں کی واپسی مذاکرات سے مشروط کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے امریکہ اور اسرائیل کی دوہری شوریت رکھنے والے قیدی کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے، تاہم حماس نے اسرائیلیوں کی لاشوں کی واپسی ان مذاکرات سے مشروط کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ نیو جرسی کے رہائشی ایڈن الیگزینڈر کو رہا کر سکتا ہے۔ 21 سالہ امریکی شہری ایڈن الیگزینڈر اسرائیلی فوجی ہے۔ حماس نے غزہ میں دوران قید ہلاک ہو چکے ہیں۔ 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کو واپس بھیجنے کی مشروط پیشکش کی ہے۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیراعظم مارک کارنی نے ملک کے 24ویں وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ مارک کی حلفبرداری کی تقریب دارالحکومت اوٹاوا میں ہوئی ہے، جبکہ گورنر جنرل میری سیمون نے مارک سے حلف لیا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں مارک کارنی نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ کینیڈا کبھی بھی امریکہ میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ نو منتخب وزیراعظم مارک کارنی جو بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ متنازع کا سامنا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ امریکہ سے عزت و احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے کینیڈا کو 51ویں ریاست بنانے سے تعلق کا حالیہ بیان کو بھی پاگل پن قرار دے دیا۔ کینیڈین وزیراعظم کارنی نے بتایا ہے کہ وہ بطور وزیراعظم اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر فرانس اور برطانیہ جائیں گے، جبکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان کا فی الحال ٹرمپ سے ملاقات کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ ان سے بات ضرور کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کرنے والے امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا۔ محکمہ انصاف میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مختلف میڈیا ادارے ان کے بارے میں 97%
برا لکھتے ہیں. میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا کا یہ کردار غیر قانونی ہے, اسے روکنا ہوگا. امریکی صدر نے مزید کہا کہ روس سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ روس یوکرین جنگ پر ڈیل کر لے گا. دوسری جانب امریکی عدالت نے ٹرمپ کو DEI پروگراموں پر پابندی عائد کرنے کی اجازت دے دی. ٹرمپ نے وفاقی حکومت کے تحت DEI پروگراموں کو روکنے کا حکم دیا تھا. بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ فخر زمان اور سائم ایوب کی کمی بہت محسوس ہوگی. کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم نہیں ہے اور ہم نے نیا کمبینیشن بنانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ فینس کی ہم سے ناراضگی جائز ہے. ہم فینس کی امیدوں کے مطابق نہیں کھیل سکے. ہماری ٹیم میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا اچھا کمبینیشن ہے. امید ہے یہاں سے سیریز جیت کر ہی واپس جائیں گے. سلمان علی آغا نے کرائسٹ چرچ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہیگلے اوول گراؤنڈ کی پچ بظاہر گرین لگتی ہے لیکن یہاں اسپنرز کو بھی مدد ملے گی. حارث رؤف اور شاہین شاہ آفریدی دونوں ہمارے اہم بالرز ہیں. دونوں ہمیں سیریز جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گے. جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے میچ کے لیے پلینگ 11 کا بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. T20 کپتان نے کہا کہ ہمارا بڑا گول ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ ہے. پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا. قومی ٹیم نے گزشتہ روز تربیتی کیمپ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. گزشتہ روز کرائسٹ چرچ میں پاکستان ٹیم نے پہلا ٹریننگ سیشن کیا. قومی ٹیم T20 اسکاٹ کے ہیگلے اوول میں پریکٹس اینڈ سیشن کیا. بیٹرز اور بالرز نے نیٹ میں پریکٹس کی. کھلاڑیوں نے پریکٹس سے پہلے ایکسرسائز ڈرلز میں حصہ بھی لیا. قومی ٹیم آج دوسرا پریکٹس میچ شروع کرے گی. 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز ہیگلے اوول کرائسٹ چرچ سے ہوگا.